چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، عظیم بادشاہ کی عظیم مجلس کا اللہ اس عظیم کلام کے واسطے ہمیں اس کا حصہ بنانا۔ سورۃ الرحمن یہ مکی سورت ہے، اس کا نام اس کے پہلے لفظ کی بنا پر رکھا گیا۔ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس میں بیک وقت بار بار جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ اس کی ابتدا اللہ کے محبوب نام الرحمن سے کی گئی۔ اللہ اس قدر الرحمن ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، وہی انسان کو بولنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کے سامنے چاند اور سورج، ستارے اور درخت سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اس نے آسمان کو بغیر کسی سہارے کے فضا میں کھڑا کر دیا، اور مزید بھی اس کی قدرت کے عجائبات مناظر اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ مقصود اللہ کی نعمتوں کا بیان اور بار بار یاد دہانی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جہنم کے ذکر کے بعد بھی یہی آیت ہے تو کیا وہ بھی نعمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہنم کا بتا دینا تاکہ بچنے والے اس سے بچ جائیں تو یہ واقعی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اعلیٰ کا مطلب نعمت کے ساتھ ساتھ قدرت بھی ہوتا ہے، یعنی جہنم بھی رب کی قدرت کی مظہر ہے۔ اور اس کا جواب بعض روایات میں آیا، جیسے تفسیر طبری کے حوالے سے ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے حوالے سے فرمایا کہ جنات تم سے زیادہ بہتر ہیں، کہ جب ان پر یہ آیات پڑھی گئیں تو انہوں نے اس کا یوں جواب دیا لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد۔ لیکن بعض محققین نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس معاملے میں بہت غلو کیا، جیسے نماز میں ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو عام طور پر جیسے آپ تلاوت کر رہی ہوں، کلاس سن رہی ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، تو اس کا جواب اپنے ذہن میں یا زبان سے اس طرح دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے تفسیر طبری کے حوالے سے ہے۔ اور اس میں بھی جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اصل میں یہ تم دونوں کا صیغہ ہے۔ ربکما یعنی اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جنو انس دونوں کو بار بار خطاب ہے، صرف انسانوں کو نہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے کہ ہر چیز کا ایک دھلا ہوتا ہے، اور قرآن کا دھلا سورہ رحمان ہے۔ علامہ البانی اور امام سیوطی نے اسے ضعیف لکھا ہے، لہٰذا ایسی کوئی بات جو ثابت ہی نہ ہو، سندن درستی نہ ہو، اسے اللہ کے کلام کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا، اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی مت کرو۔ اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر غلاف والے ہیں، اور دانے جو بھس والے ہیں، اور خوشبودار پھول۔ تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ زمین پر موجود ہر شخص کے فنا میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اور مرے بغیر تو کوئی جنت کا وارث ہی نہیں بن سکتا، نہ اس کا دیدار حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بے فنائے خود میسر نیست دیدار شما،
میں فروشد ہویش را اول خریدار شما، اپنے فنا کے بغیر تمہارا دیدار میسر نہیں ہوتا، تمہیں خریدنے والے کو پہلے اپنا آپ بیچنا پڑتا ہے۔ یسالوہ، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی اس کی نعمتوں کا ظہور ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے، اے دو بھاری گروہ، یعنی جن و انس، تمہاری مہلت ختم ہوگی، حساب ہونے والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ یعنی جب تم آسمان کی چھت سے نہیں نکل سکتے، زمین کے فرش سے نہیں نکل سکتے، پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، 2 باغ ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔ جس چیز میں بھی آ جائے برکت شامل ہو جاتی ہے، اسی لیے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے اور یوں کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ ذی الجلال والاکرام اللہ کا ایسا بابرکت نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ترمذی کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیجتو یا ذی الجلال والاکرام، یعنی اس یا ذی الجلال والاکرام کی تسبیح کے ساتھ چمٹ جاؤ، اسے اپنی زبانوں پر لازم کر لو، یہ بہت ہی مبارک نام ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے حوالے سے جو بات ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ اب جو بات ثابت نہیں ہے، وہ بہت سارے لوگ روزانہ
سورہ واقعہ کی تلاوت اس حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں جو مشہور ہے، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی نے اسے سلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ میں شمار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، اسی پر سورت کا نام ہے الواقعہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، جب زمین ہلائی جائے گی، ساخت لایا جانا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے، بس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمتوں کے باغوں میں، بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ ایسے کوزے اور ٹوٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، نہ اس سے درد سر میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔ اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا سلام ہے سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے جو خوب پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے یعنی آبشاریں فوارے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بستروں میں بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خامدوں کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں سے ہے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ باعزت۔ بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، یعنی دنیا میں عیش پورے کر لیے، اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ کہہ دے بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔